میں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب افتخار احمد صاحب، سینئر صحافی ہیں، پاکستان کے کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور جناب سعید قاضی صاحب، سینئر صحافی، پاکستان کے کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ میری خیر ہو، آج میں دو انقلابیوں کے بیچ میں پھنسا ہوں، بس آپ دعا یہ کیجیے گا خیر و عافیت سے میں پروگرام مکمل کر پاؤں، کیونکہ افتخار صاحب آج بڑے جارحانہ موڈ کے اندر۔ افتخار صاحب، میں آپ سے یہ آغاز کرنا چاہوں گا، ابھی آپ نے آفریدی صاحب کی گفتگو سنی، وہ آپ کو لگتا ہے کہ پریشر میں ہیں یا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جنہوں نے پیسہ کھایا ہوا ہے، میں ہم سے پہلے میں ان کے بھی حلق سے نکالوں گا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کہ آج انہوں نے بہت سی باتیں اور بھی کی ہیں، انہوں نے کہا بہت سے لوگ میرے خلاف لگے ہوئے ہیں لیکن ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کوئی پریشر ہے ان کے اوپر پارٹی کا؟ کیا نظر آیا آپ کو؟ پارٹی کا پریشر تو نہیں، مجھے لگتا ہے ان پہ ان کے ضمیر کا پریشر ہے۔ اچھا، وہ میری طرح ایک سیاسی ورکر تھا، جس طرح میں ایک زمانے میں سیاسی ورکر تھا اور بہت انقلابی خواہشات رکھتا تھا، ابھی بھی اقتدار میں آئیں گے تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور وہ اقتدار میں بھی آ گیا۔ میرا خیال ہے ہی از ون آف دی ینگسٹ چیف منسٹر آف پاکستان۔ جی بالکل ایسے ہی اقتدار میں بھی آ گیا، اور ایک ایسی پارٹی اس کے ساتھ ہے جو بقول اس کے 80% پاکستان کے عوام اس کے لیے دیوانہ وار پاگلوں کی طرح دن رات ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ اس کی خوش قسمتی۔ اور ٹھیک ہے، اب مجھے سمجھ نہیں آتا، اس کے 3 فکریں مجھے سمجھ نہیں آئے۔ میں نے بڑے اور چھوٹے مگرمچھوں کے لیے کرپشن کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں۔ کیا سہیل افریدی صاحب جو کہتے ہیں کہ میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، مجھے تبدیلی کا کوئی خوف نہیں ہے، کیا وہ بتانا پسند کریں گے کہ یہ جو مگرمچھ تھے، ان کی 10 بڑے مگرمچھوں کے نام جو KPK میں ہیں، ان کو پبلک کرنا پسند کریں گے؟ اچھا، آپ سمجھتے ہیں انہیں کرنا چاہیے؟ میں دیکھیں، ہاں مطلب اگر کہہ رہے ہیں تو کرنا چاہیے۔ نہیں صرف یہ نہیں کہہ رہے، میں اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوں کہ مجھے دنیا کی دولت خرید نہیں سکتی، میں کسی سے ڈرتا نہیں۔ آلرائٹ، جب یہ اتنے ان کی کمٹمنٹ ہے تو یہ جو مگرمچھوں کے تمام دروازے بند کر دیے گئے، کن مگرمچھوں کے دروازے بند کیے گئے؟ کیونکہ 14 سال سے تو آپ وہاں پہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پھر ایک ایسے سیاست کا آغاز کریں جو انتہائی سچ پر مبنی ہو، جس میں لوگوں کو ایکسپوز کیا جائے اور ان کو بارگین کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ آپ ہی کے علاقے میں ایک بہت بڑا جو سکینڈل ہوا اور کھربوں روپے تک پہنچ گیا، کیا ہوا؟ اس کی کوٹھیاں دیکھیں، اور اس کی کوٹھی پہ جا کے جو لوگ کھانا کھاتے ہیں، جو اسی دعوتیں جو کھاتے ہیں، ان کو بھی دیکھیں۔ آپ کہتے ہیں نام لینا چاہیے؟ بالکل، یہ گونی۔ اور پھر اگلی بات ہے، انہوں نے مجھ سے پہلے جو کچھ کمایا ٹھیک ہے میں ان کے حلق سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلی لسٹ تو وہ دیں مگرمچھوں کی، اور پھر جو تسلیم آپ کر رہے ہیں کہ 14 سال میں وہاں پہ کمایا گیا، سیاست کی آڑ میں، اقتدار کی وجہ سے، اختیارات کی وجہ سے، عوام کے پیسوں پہ جو لوٹ مار کی گئی، آپ خود تسلیم کر رہے ہیں اسٹیٹمنٹ میں، ان کی بھی لسٹ جاری کر دیں بس۔ اچھا، ایکشن کریں یا نہ کریں، لسٹ جاری کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے، کیونکہ آپ کو تبدیلی کا خوف نہیں ہے، آپ کو دنیا کی طاقت خرید نہیں سکتی ہے۔ آپ کہتے ہیں نام بتائیں نا قاضی صاحب، اگر چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوف کسی کا نہیں، مجھے کوئی خرید نہیں سکتا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حلق سے نکالوں گا اور یہ سب کچھ، آپ کے نزدیک وہ اس وقت ان پہ گورننس کا پریشر ہے، یا ان کو جس طرح افتخار صاحب کہہ رہے ہیں نام لینے چاہیے؟ تو پھر تو یہ بھی ڈیمانڈ ہوگی کہ جی باقی جو پاکستان کے اندر دیگر حکومتیں ہیں ان کو بھی پھر بتانا چاہیے کہ نہیں، اگر بقایا صوبوں کے چیف منسٹر اسی قسم کے خوبصورت بیان دیں تو یہی میرا مطالبہ ان سے بھی ہوگا۔ اچھا جی قاضی صاحب، دیکھیں، پہلی تو میں یہ ایک بات عرض کر دوں، ایک بڑے بزرگ ہیں جو ہائی گیٹ سیمیٹری میں دفن ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ محنت کش کا کوئی وطن نہیں ہوتا۔ جس طرح محنت کش کا کوئی وطن نہیں ہوتا، اس طرح لٹیروں کا کوئی وطن نہیں ہوتا، کوئی نیشنلٹی نہیں ہوتی، وہ لٹیرے ہوتے ہیں، وہ پنجاب کے ہوں، وہ سندھ کے ہوں، وہ ادھر کے ہوں۔ اور یہ ٹھیک کہا ہے میرے بڑے بھائی افتخار بھائی نے کہ ان کے نام لو، مگر بات یہ ہے کہ ہماری پسند کے لٹیرے ہیں، ہماری پسند کے ظالم ہیں، ہماری پسند کے مظلوم ہیں۔ وہاں لوٹ مار ہوئی، بے شمار کیسز ہوئے، وہ CM صاحب جو تھے PTI کے دیکھ لیا۔ یہ چینی کا سکینڈل آیا تو یہاں پہ رپورٹ سپریم ہائی کو اپنا اسمبلی میں دی گئی، موسم کی وجہ سے چینی جو ہے، حالانکہ واردات کی پہلے باہر بھیج دی، پھر اندر آ گئی۔ پھر مجھے میرا افریدی بھائی یہ بتائے کہ یہ جو بجلی کے بلیکی ہیں 2 نمبر، یہ کون ہیں؟ ان کی کیا رشتہ داری ہے؟ یہ ان میں کوئی پشتون نہیں ہے، کوئی بلوچ نہیں ہے، یہ ڈکیت ہیں اور یہ وارداتی ہیں۔ پنجاب میں بھی ہیں، پشتونخوا میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں۔
اور یہی ہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہے. اور لو نا نام یار, میں کل پچھلی دفعہ آپ کے پروگرام میں آیا, وہ ایڈی تھکی گورنمنٹ بیٹھی ہے, کخ نہیں کر سکے, سارا الیکٹرل آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا, سب کچھ ہوا, موومنٹ نہیں بنا سکتے. کیوں؟ کیونکہ تم نے نظریات کو جلاوطن کر دیا. قاضی صاحب ایک بات ہے نا سر, اس وقت جو چلے ہم, کیونکہ آفریدی صاحب نے بات کی ہے نا, ان کے صوبے کی عوام تو وہ تو خود کہتے ہیں مجھے تو مینڈیٹ ملا ہے عمران خان صاحب کو رہا کروانے کا. ان کے تو وزیر اطلاعات بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پرائرٹی عمران خان صاحب کی رہائی ہے. تو وہاں تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ پورا کرپشن ہوئی ہے, کوئی نہیں, ان کا عوام میں بھی کوئی نہیں کہہ رہا. وہ کہتے ہیں تیسری دفعہ حکومت ایسے تھوڑی آ گئی ہے ہماری, ہم نے عوام کو ڈلیور کر کے دیا اسی لیے آئی ہے. تو بھئی کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ مگر مچھوں کے بارے میں, یہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ سر یہ اگر اجازت دیں, جی قاضی صاحب اجازت دیں تو میں ایک دنیا سے مثال دیتا ہوں. 2001 کی بات ہے, کو ہوا وینزویلا میں, اور ایک فراڈیا پکڑ کے لائے CIA کا ملازم کہ جہاں حلف اٹھا رہا تھا. اسے بتایا گیا کہ میرا فلورس مائل وینزویلا میں 10 لاکھ بندے نے گھیر لیا ہے. یہاں آپ کو انصاف عدالتیں دیتی ہیں؟ یہاں پہ یہ پلاٹ پہ قبضے کی لڑائی ہے یا یہ سیاست ہو رہی ہے؟ عدالتیں کہاں کھڑی ہیں؟ واٹ واز 26th امینڈمنٹ؟ یہ ہے عوام سے ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ موومنٹ میں کیا, مجھے بتائیں, کیا PTI موومنٹ نہیں بنا سکتی تھی اگر وہ بجلی کا ایشو لے کے آتی؟ اگر کشمیر کے لوگ بنا کے 3 روپے کا یونٹ لے سکتے ہیں تو باقی نہیں لے سکتے. افتخار صاحب یہ جو بات ہے کہ PTI موومنٹ نہیں بنا سکی اور آج آفریدی صاحب کو ایسی باتیں کریں کہ پبلک کنزمپشن کے لیے ہیں, کیا نااہلی ان کی زیادہ یعنی PTI کی یا حکومت بہت تگڑی, اور وہ کہتے نہیں ہمیں جبر کا نظام ہے, اس میں ہلنے نہیں دیتا؟ جبر کا نظام یہ ہے نا کہ گرفتاریاں ہوتی ہیں, کال ان کے لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے, ڈنڈے سوٹی بھی پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح مان لیتا ہوں. اگر سر یہ اچھی سڑکیں بنائیں, اچھی گلیاں بنائیں, اچھے اسکول بنائیں, اچھے ہاسپٹل بنائیں, اور میں نے آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا کہ جتنا بڑا چانس اس صوبے کے پاس ہے نا اس کو ٹورزم کا ہب بنانے کا, اس علاقے میں کسی بھی صوبے کے پاس نہیں ہے. تو کیا انہوں نے ایسے اقدامات جب کیے یا کرنے کی کوشش کی تو اغوا کر لیے گئے, ان کو گرفتار کر لیا گیا, ان کو جیلوں میں بھیج دیا گیا؟ کیا ان کے گھروں پہ چھاپے اس لیے مارے گئے کہ یہ اپنا جھیل سیف الملوک کی سڑک بنا رہے تھے؟ ان کے گھروں پہ چھاپے اس لیے مارے گئے کہ یہ مودھن کو امپروو کر رہے تھے؟ کیا ان کے گھروں پہ چھاپے اس لیے مارے گئے کہ مانشہرے کے ڈسٹرکٹ کے اندر جتنے مقامات ہیں CI ان کو بہتر کر رہے تھے؟ کیا اس لیے ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے اور گرفتاریاں کی گئی کہ یہ جو گلیات کا جو ڈیولپمنٹل پروگرام ہے اس میں بہتری لا رہے تھے؟ کیا اس لیے ان کے اوپر چھاپے مارے گئے کہ یہ پشاور شہر کے گرد جو پہاڑ ہیں ان پہ نئی پلانٹیشن کروا رہے تھے؟ ایسی باتیں نہ کریں. میں بالکل غیر قانونی اقدامات خواہ کسی بھی حکومت کے ہوں اس کی حمایت نہیں کر سکتا, لیکن سوال ان سے یہ ہے کہ اس کا کیا جواب دیں گے؟ 14 سال سے کوئی ان سی ایسی چیز اس صوبے میں ہوئی جو دوسرے صوبوں میں نہیں ہو سکی.